اب آئیے اسی کتاب کا ایک اور واقعہ سن لیں، پھر آخری میں ہم تبصرہ ختم کر دیں گے اپنا۔ سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر، سیرت غوث یہ ہے جب بات کریں گا تو پہلے کہاں مل رہی تھی؟ تھوک کے بھاؤ، اب بریلی میں مل رہی ہے، جگہ ہی بدل گئی۔ میرے خیال سے وہ بولنا چاہ رہے ہیں یہاں تھوک مل رہی ہے، وہاں چلر مل رہی ہوں گی۔ بہرحال اب بریلی میں مل رہی ہے۔ چلیے ایک ہی بیان میں، اور یہ بیان کیا کر رہا ہے؟ اس کی بے غیرتی دیکھو، وہ بتانا بھول گیا، اس کی پوری سیڈی ہے میرے پاس۔ یہ سعودیہ میں حج کے لیے گیا، حج کے بعد اس کو نجی نے پکڑا، کہا تو کذاب اعظم ہے، تیری تو ضرورت ہے یہاں، جاتے جاتے ایک جھوٹ کا بیان کر کے چلا جا۔ تو اس نے حرم کے قریب ان کا جو دعوتی وہ ہے ایک مرکز، وہاں پر اس نے بیان کیا، کیونکہ اس کی تقریر سے پہلے جو ایک نظامت کر رہا ہے وہ پورا تبصرہ کر رہا ہے کہ جناب حج کے لیے آئے تھے اور ہم نے ان کو بلایا اور دعوت دی، اور اب یہ جھوٹ بولے گا یہ گویا۔ اب سنو سیرت غوث، کتاب وہی ہے لیکن وہ جگہ بدل گئی۔ اب سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر، سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر لکھا ہوا ہے، میرے مریدو اگر اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے تو بے دھڑک چلے جانا، فکر مت کرنا۔ پیر صاحب کا جواب کیا تھا؟ اللہ اگر تمہیں جہنم میں ڈال دے تو چلے جانا، گھبرانا نہیں، میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی، میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ جن کے عقیدے یہ ہوں ہم ان کے سامنے یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں، غور کرو یہ عقیدے کتنے بھیانک و خطرناک لگتے ہیں کہ تمہیں جہنم میں اگر اللہ ڈالے تو چلے جانا، مجھے پتا چلے گا میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ غور کرو، گویا کہ وہ پیر گارنٹی کارڈ دے رہا ہے کہ میں تو جنتی ہوں ہی، اور میرے تھوک سے جہنم بھی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یعنی اللہ کا عذاب پھر عذاب نہیں رہے گا، اللہ نے جو تیار کیا ہے، اللہ کا عذاب بھی میرے تھوک کے آگے کوئی ویلو نہیں رکھتا ہے، اس کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ایک یہ میسج بھی وہ دینا چاہتا ہے، ذرا تصور کیجیے کہ ان کے عقائد کیا ہیں۔ اس وقت سے پورا تبصرہ کیا۔ اب اس کا جواب کیسے سننا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں پیار والا کہ شدت والا؟ شدت والا سننا ہے۔ اب دیکھو آپ بول رہے یار، میں تو چاہتا ہوں نرم بولوں، لیکن کیا میں پبلک ڈیمانڈ پہ زیادہ نظر رکھتا ہوں۔ اب شدت والا سن لو، اس کی جماعت اگر سن رہی ہو تو اچھی بات ہے، نہیں سن رہی تو سنا دینا۔ اگر یہ واقعی اپنے باپ کی اور ماں کی حلالی اولاد ہے، حرام کی اولاد نہیں ہے، تو اگلی بار جب یہ چیتا کیمپ آئے تو یہ مجھ سے مناظرہ کرے، میں اس کو چیلنج کر کے جا رہا ہوں کہ یہ کتاب کہاں ہے، دکھا دے۔ اور ایک جملہ بڑھا دوں، کل کے جلسے میں بول کر آیا تھا، کلیان میں کل جلسہ تھا، وہاں میں نے اس کے تعلق سے یہی جملے بولے کہ اگر یہ مناظرے کے لیے نہیں بیٹھا اور یہ کتاب اگر یہ دکھانے کے لیے ہمیں تیار نہیں، تو میں مان لوں گا کہ اس کے نطفے میں فرق ہے، یہ حرام کی اولاد ہے، یہ کسی اچھے ماں باپ کی اولاد نہیں، کسی رنڈی کی اولاد ہے، اسی لیے کہ بیٹھنے کے لیے ہمارے سامنے تیار نہیں ہے۔ اگر یہ حلالی ہے تو بتا دے۔ اور اب دوسری چیز سن لے، ہمارے کسی سنی معتمد اور معتبر عالم کی ایسی سیرت غوث پاک کے نام کی کوئی کتاب ہے ہی نہیں، اور اگر کسی بدبخت کسی نامعلوم کی ایسی کتاب ہے تو ہم خود کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا روئے زمین کا کافر ہے، مگر یہ کتاب دکھائیں گا نہیں، کیونکہ یہ جھوٹا ہے، ایسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں، یہ ہمیں بدنام کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے یہ کمینہ۔ اور یہی نہیں، اس کے جھوٹ بولنے کی حالت یہ ہے، ہندوؤں کی کتاب منوسمرتی کو بھی نہیں چھوڑا اس نے، وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں۔